دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ مسلمان ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مسلمان ہے، سب سے پہلا جس نے سب سے پہلے آپریشن کیا وہ مسلمان ہے۔ اٹھاؤ جس نے بلڈ سرکولیشن کے آلے کو تیار کیا شیخ ابن نفیس، وہ کوئی اور نہیں جسے ہم ناپ کرتے ہیں، ماپ کرتے ہیں آج ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، اس کا آلہ سب سے پہلے شیخ ابن نفیس نے تیار کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمان تھا۔ ارے ایک جو 1 2 3 1 2 3 آپ نمبر گنتے ہیں، بتاؤ اس کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ شیخ خارزمی نے کیا تھا۔ یہ کون نہیں، یہ پہلا مسلمان تھا جس نے سب سے پہلے گنتی کا طریقہ پوری دنیا کو سکھایا تھا۔ یہ کاغذ جس پر آپ لکھتے ہو یہ کسی اور کی مرہون منت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ یہ جمع اور ترتیب اگر کسی کی مرہون منت ہے تو مسلمانوں کی۔ سیاست کی دنیا میں آؤ ذرا دیکھو، قوانین اگر حفاظت کی سیاست میں حفاظت کرنے کے قوانین اگر کسی نے سکھائے ہیں تو کوئی اور نہیں، وہ مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے جگہ جگہ پر چوکیاں داخل کی تھی اور اس چوکی پر محافظین کو بٹھا کر کے کہا تھا باہر سے آنے والوں کو سرچ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے اگر ہمارے ملک میں انٹری کرے اور داخل ہو تو ان کے ذریعے کوئی پریشانی ہو۔ آج پوری دنیا قوانین مولا عمر بن الخطاب پر عمل کرتی ہے، لیکن تم ہو آج کے تحریف پر امام احمد رضا کے پیغام پر بھول گئے ہو۔ اٹھا کر کے دیکھو دنیا کا سب سے پہلا وکیل اگر وکالت کی تحریف پر آؤ تو کون ہے جو مولا عمر بن الخطاب کے انصاف سے آگے بڑھ جائے؟ مولا عمر بن الخطاب کا انصاف سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ صداقت کی تحریر اٹھا کر کے دیکھو، حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تحریر اگر علوم و فنون کے انتہا اور وہ کمال کی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اگر کسی نے سب سے پہلے دعویٰ پیارے مصطفیٰ کے بعد یہ کیا ہے کہ اے پوری دنیا والوں آؤ، اگر پوچھنا ہے تو پوچھو، یہ علی قرآن سے اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ جو سوال پوچھو گے وہ جواب دیا جائے گا، یہ جواب دینے والا کوئی اور نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کے داماد سیدنا مولا علی کا جواب نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ الذی وفقنا المشارکة لهذه الحلقة العلمیہ ونورها بورقة العلوم النبویہ وزینها بحضور علمائنا وخطبائنا وشعرائنا الأجلہ والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بثقافة الدينية والإسلامية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر، ولغدوة في طلب العلم أحب إلى الله تبارك وتعالى من 100 غزوة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفینا بیونا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں. سر شام سے لے کر اب تک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنام پیغام امام احمد رضا میں بڑے ہی اچھے انداز میں شریک سعادت ہیں. لائق مبارکباد ہیں عالی جناب محمد شبیر صاحب اور جملہ کمیٹی کے ارکان. جمن کے جملہ ارکان اور جملہ مشارکین جنہوں نے ہر اعتبار سے محنت و مشقت کے ساتھ خوب انداز میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری محفل کو رچایا اور بسایا. مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے مولا جس نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے مولا سب کے حصہ کو قبول فرمائے. بڑی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب امیر حمزہ صاحب خلیل آبادی سے سماعت کر رہے تھے اور ناظم اجلاس جناب قاری نور محمد صاحب قبلہ واحدی سے آپ تمامی حضرات ان کے اپنے اچھے انداز میں ان کو سماعت کر رہے تھے، وہ آپ کو کور کر رہے تھے. حضرت قاری صفی اللہ صاحب جو ناظم اجلاس ہیں وہ تشریف فرما ہے، ان قریب آپ تمامی حضرات کے مابین ہوں گے. صدر جلسہ نازش فکر و فن صاحب قرطاس و قلم فضیلت العلامہ حضرت علامہ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب قبلہ ہمدم رام نگری تشریف رکھتے ہیں. انہی کے داہنے طرف میمنہ میں وقار درسگاہ فضیلت العلامہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری تشریف رکھتے ہیں. دیگر علماء اہل سنت مداحن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفاد و قرہ ممبر پاک پر جلوہ بار ہیں. آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں موقر معزز علماء اہل سنت ہیں، بہت سکون و اطمینان کے ساتھ ممبر پاک پر جلوہ بار ہو کر آپ تمامی حضرات کے روبرو ہیں اور آپ ان کے جلوہ زیبا کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. میں مختصر سا وقت لوں گا، زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فہرست بہت لمبی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، خیر الکلام قل ما دل. تو اب چونکہ آپ نے یہ اس پروگرام کی نسبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان سے کی ہے اور ان کے زندگی کی ایک منہج کی طرف یعنی پیغام امام احمد رضا، تو ظاہر سی بات ہے اب میں اس کے تعلق سے جو کچھ میرے اپنے مفاہیم میں ہے وہ آپ تمامی حضرات تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بہت سکون سے آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اسی سکون میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے. کہ آپ تمامی حضرات سننا چاہتے ہیں؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. ماشاءاللہ، یعنی سب کے سب. جو بھی وقت ہے بہرکیف مولا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بدی سلم مزست دمعا جرا من مقلة بدمی ام حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إذمي فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کر لے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمجتبی بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمرتضی بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، سعد سعید زبیر طلحة وابی عبیدة وابن عوف العاشر الکرم، یا رب اغفر بالمسلمین بما، یا رب اغفر بالمسلمین بما یتلون فی المسجد الاقصی وفی الحرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، غواص بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہیں۔ یوں آپ اپنے نوقِ قلم سے استظہار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ بلاغت کے اعلیٰ معیار پر یہ شعر ہے، اور آپ اگر اردو سمجھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اما رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اور پھر ذرا دیکھیں، جن چاند و سورج پر ہم ناز کرتے ہیں، جن کی کرنوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب انہی کرنوں کی نسبت کی جاتی ہے تو ان کے مقابلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا تصدق ملاحظہ فرمائیں، ذہن و فکر کو حاضر کریں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہے ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی، ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی، اما رہ گیا بوسا وہ نقشے کفے پا ہو کر، رہ گیا بوسا وہ نقشے کفے پا ہو کر۔ اب بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ایک شعر پیش کرتا ہوں، اسی شعر پر میں گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھتا ہوں آپ اردو معلّہ میں کس اعتبار سے قدم رکھتے ہیں اور کہاں تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو بلاغت کے دہلیز پر قدم فرماتے ہیں، مرغے چمنے طیبہ ہے وہ باغ کی مرغے سدرا، چمنے طیبہ ہے وہ باغ کی مرغے سدرا، اما برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ آج علم و ہنر، علم و ادب کی اس دہلیز پر ہم قدم رکھتے ہیں جسے ہم تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پیغام امام احمد رضا میں شریک سعادت، جملہ زندہ دل مسلمانوں، اگر آپ پیغام سننا چاہتے ہیں تو سنو۔ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کی پوری زندگی کا آپ کا منہج اٹھا کر کے دیکھو، پورے زندگی کی روش کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے جتنے بھی مکتوبات ہیں سب کو اٹھا کر کے دیکھو، ساری چیزیں تین چیزوں کا محور بن کر کے آپ کو نظر آئیں گی۔ تین محور ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے زندگی کے۔ سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کما حقہ بیان کرنا، جو ان کا اپنا اعتبار ہے۔ دوسرا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں جو انگلی اٹھائے دندان شکن اس کا جواب دے۔ تیسرا منہج یہ ہے فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت۔ یہ تین منہج ہے، اور ان تینوں منہج میں سیدی سرکار اعلیٰ، میں ڈائریکٹ اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تمثیل کے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں وقت کے نزاکت کو سمجھتا ہوں۔ بہت سارے علماء، خطبہ اور شعراء کرام سے آپ تمامی حضرات ملاقات کریں گے۔ خطیب اہل سنت سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ زادہ اللہ شرفا و کرمن وادام اللہ دلہ علینا تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ان قریب آپ تمامی حضرات حضرت کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ جناب قاری محمد علی فیضی صاحب وہ بھی قیام گاہ پہ ہیں، ابھی انشاءاللہ قریب تشریف لائیں گے۔ ذہن و فکر کو حاضر کریں اور اعلیٰ حضرت سرکار کے منہج کو دیکھیں۔
आला हजरत सरकार से पहले तकरीबन 1 सदी पहले सैयदना अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते पाक है, जिनके मशहूर जमाना किताब जिसे हम फतावा शामी के नाम से कहते हैं, वो हाशियत इब्न आबिदीन है जो तनवील अफसार पर हाशिया है। उस हाशिये में आला हजरत सरकार ने, उस पर आला हजरत ने हाशिया पर हाशिया लिखा है जिसका नाम जद्दुल मुमतार है। उस जद्दुल मुमतार में जब आप अपने नोके कलम को संभालते हैं तो संभालने के बाद एक तर्ज पेश करते हैं, वो तर्ज आज जानने की जरूरत है। साहिबे किरतासो कलम अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब किबला बैठे हुए हैं, इनकी वसातत से मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये जितने उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार है, ये मेरा साथ देंगे। अगर मफहूम सही है तो उसे कबूल किया जाएगा, अगर मफहूम गलत है या गलत रविश पर है तो उसकी तस्हीह की जाएगी। हम सैयदना मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला के मानने वाले हैं। वो मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला जो जुमा के दिन मिंबर पाक पर खड़े होते हैं खुतबा देने के खातिर, और खुतबा दे रहे होते हैं। जुमा से पहले कुछ नौजवानों ने मिलकर मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला से अरीजा पेश किया, हुजूर औरतों से कहें, खवातीन से कहें कि महर में तखफीफ करें, महर में तखफीफ होगी न मालूम कितने नौजवान रिश्ते ज़वाजियत से मुंसलिक होंगे और उनके कदम लरजने से बच जाएंगे, फिसलने से बच जाएंगे। मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला को नौजवानों के उस मफाहिम को लेकर जब जुमा के दिन मिंबर पाक पर खड़े होते हैं तो आप खुतबा बयान फरमाते हैं, और खुतबा बयान करने में आपने यही पैगाम दिया। जब पैगाम दे रहे थे तो मस्जिद के बाहर एक खातून खड़ी थी जिनका नाम शिफा बिनते अब्दुल्ला था। वो खड़े होकर मस्जिद से बाहर कहती हैं, उमर तू क्या चाहता है? अल्लाह के कलाम की मुखालफत कर रहा है, वो भी मिंबर पाक पर खड़े होकर। तुझे नहीं पता कि मौला ताला ने खवातीन के, औरतों के महर को मुतय्यन फरमाया है? मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला मिंबर पाक पर खड़े हैं, और मिंबर पाक पर खड़े होकर जब उस खातून के बात को सुनते जो शिफा बिनते अब्दुल्ला मदीना शरीफ के बाजार की वो गाइडर थी, वो देख रेख करने वाली थी, कोई उनकी मौजूदगी में जर्रा बराबर खर्च नहीं कर सकता था, धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने कितने कवानीन बनाए थे, ये वो जाते पाक है जिन्होंने बाजार में रहने का और बाजार में तिजारत का तरीका सिखाया था। उठा करके अगर तारीख इस्लाम देखो तो आपको पता चले कि मुसलमानों ने इस पूरी कौम को, पूरी उम्मत को दिया क्या है। जब अरब की किताबों को हारून रशीद के बेटे मामून रशीद ने जब तर्जमा करवाया था पूरी दुनिया के तरफ, और जब उसको तर्जमा करवाने के बाद दुनिया में उसकी तशहीर की थी, तब यूरोप के लोगों ने उसी कवानीन और उसी उलूम को लेकर उसके बाद उलूम में तामा और उलूम में महारत पैदा हासिल की है। जब उलूम में महारत हासिल की तब उसके बाद आंख दिखाने लगे और कहने लगे सबसे बड़े साइंसदान हम हैं, सबसे बड़े इल्म वाले हम हैं, सबसे बड़े फिक्र फन वाले हम हैं, सबसे ज्यादा अगर नई चीजों की इजादात में कोई महारत रखता है तो हम हैं। पूरे यूरोप के साइंटिस्ट से पूछा गया था कि ऐ लोगों ये बताओ तुम्हारे साइंस का फार्मूला आखिर हासिल कहां से किया गया है। जो उलमा बैठे हुए इनसे पूछे बताओ तो जरा सही तुमने कहां से हासिल किया है, तुमने उलूम फनून कहां से हासिल किए हैं। ये खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की देन है जो अरबी के तमाम जुज़ियात को, जो तमाम मफाहिम को, तमाम उलूम का तर्जुमा करवा करके पूरी दुनिया में नश्र करवाया था। तब जाकर इनको सीखने का मौका मिला था। जिन्होंने हमसे सीखा वो हम पर आंख दिखाने लगे। जब पूछा गया तो उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि जो कुछ हमने हासिल किया है वो फार्मूला कहीं और से नहीं, वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से है जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसे कुरान पाक कहते हैं। इस यही वजह है, उठा करके देखें आप, जिस फन को उठा करके देखें आप क्या देखते हैं। आप उलूम फनून में तो बहुत पीछे चले गए। उठाओ सैयदी सरकार आला हजरत को, किस फन में आप देखोगे? आप उलूम इलाहियात में देखोगे, आप रियाजियात में देखोगे, आप साइंस में देखोगे, आप मंतिक में देखोगे, आप फलसफा में देखोगे आप। अरे ये उलूम तफसीर, उलूम फिक्र और उलूम हदीस, आखिर ये सारी चीजें उठा करके रखो तो जरा सही। अरे 14वीं सदी का वो मुजद्दिद जिसके नोके कलम से पूरी दुनिया, जिसके नोके कलम की ताब ना ला सकी, उसने नोके कलम को चलाते चलाते पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इश्क मुस्तफा को अपने दामन पे बसा और कलम को उठा, लिखना शुरू कर तो पूरी दुनिया तेरे कदमों का बोसा देती हुई नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्त यह है इश्क मुस्तफा, शर्त यह है इश्क मुस्तफा होना जरूरी है। उठाओ तारीख को, बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, इनसे पूछो डॉक्टरियत किसकी देन है?
یہ سب سے پہلے آپریشن کس نے کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا نام بتاؤ تو ذرا صحیح. آخر وہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا؟ سب سے پہلے طب میں کمال کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ تو ذرا صحیح. اس کا نام کیا تھا؟ وہ ہے کون؟ اٹھا کر کے تاریخ آپ دیکھیں گے تو پہلی فرصت میں سب سے اوائل میں سے آئے گا نام تو مسلمان کا آئے گا. بدل دیا انہوں نے نیٹ ورک سسٹم کو, بدل دیا ہیک کر کے انہوں نے اپنے سائنٹسٹوں کا نام لکھا اور مسلمانوں کے نام کو دھیرے دھیرے الگ کر دیا. دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ مسلمان ہے, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مسلمان ہے, سب سے پہلا جس نے سب سے پہلے آپریشن کیا وہ مسلمان ہے. اٹھاؤ جس نے بلڈ سرکولیشن کے آلے کو تیار کیا شیخ ابن نفیس, وہ کوئی اور نہیں جسے ہم ناپ کرتے ہیں ماپ کرتے ہیں آج ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے, اس کا آلہ سب سے پہلے شیخ ابن نفیس نے تیار کیا تھا. وہ کوئی اور نہیں, وہ مسلمان تھا. ارے 1 2 3 1 2 3 آپ نمبر گنتے ہیں, بتاؤ اس کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں, یہ شیخ خارزمی نے کیا تھا. یہ کون نہیں, یہ پہلا مسلمان تھا جس نے سب سے پہلے گنتی کا طریقہ پوری دنیا کو سکھایا تھا. یہ کاغذ جس پر آپ لکھتے ہو یہ کسی اور کی مرہون منت نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے. یہ جمع اور ترتیب اگر کسی کی مرہون منت ہے تو مسلمانوں کی. سیاست کی دنیا میں آؤ ذرا دیکھو, قوانین اگر حفاظت کی سیاست میں حفاظت کرنے کے قوانین اگر کسی نے سکھائے ہیں تو کوئی اور نہیں, وہ مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے جگہ جگہ پر چوکیاں داخل کی تھی اور اس چوکی پر محافظین کو بٹھا کر کے کہا تھا باہر سے آنے والوں کو سرچ کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے اگر ہمارے ملک میں انٹری کرے اور داخل ہو تو ان کے ذریعے کوئی پریشانی ہو. آج پوری دنیا قوانین مولا عمر بن الخطاب پر عمل کرتی ہے, لیکن تم ہو آج کے تحریف پر امام احمد رضا کے پیغام کو بھول گئے ہو. اٹھا کر کے دیکھو دنیا کا سب سے پہلا وکیل اگر وکالت کی تحریف پر آؤ تو کون ہے جو مولا عمر بن الخطاب کے انصاف سے آگے بڑھ جائے؟ مولا عمر بن الخطاب کا انصاف سب سے پہلے نظر آتا ہے. صداقت کی تحریر اٹھا کر کے دیکھو, حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تحریر اگر علوم و فنون کے انتہا اور وہ کمال کی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اگر کسی نے سب سے پہلے دعویٰ پیارے مصطفیٰ کے بعد یہ کیا ہے کہ اے پوری دنیا والوں آؤ, اگر پوچھنا ہے تو پوچھو, یہ علی قرآن سے اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے گا. جو سوال پوچھو گے وہ جواب دیا جائے گا. یہ جواب دینے والا کوئی اور نہیں, یہ پیارے مصطفیٰ کے داماد سیدنا مولا علی کا جواب نظر آ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت پیغمبر اسلام. زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. یہ تاریخ ہے, اسے اٹھاؤ. ہم بھول گئے کہ علم کسے کہتے ہیں, ہم بھول گئے سائنس کسے کہتے ہیں. ہم تو صرف جانتے ہیں اپنے بچوں کو مولانا بنانا, ہم تو صرف جانتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ بنانا. یہ حافظ اور مولانا بنانا یہ ابتدائی چیز ہے, اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے اس دنیا میں جینے کے خاطر. پہلے اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ تاکہ وہ جان جائے کہ باپ کی تعظیم کے اصول کیا ہے, تاکہ اسے پتا چل جائے کہ ماں کی تعظیم کے اصول کیا ہے, تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اپنے خاتون کو کون سا اس کو معیار کیا دینا ہے. ایک بہن ہے اس کا آخر معیار کیا ہے, آخر اس کی عظمتیں کیا ہیں. ایک بیٹی ہے تو آخر اس کا معیار اسلام میں کیا ہے. یہ علوم اس لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ تمہیں معاشرے میں جینے کا سبب پیدا ہو جائے. یہی مسلمان علوم سیکھنے کے بعد اس معاشرے میں سب سے کمزور معاشرہ رکھنے والا, تہذیب و ثقافت رکھنے والا آخر کیوں؟ دنیا کی سب سے عظیم کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا والے جس کتاب کے سامنے سر نگو ہوتے ہیں, پوری دنیا میں آج تک جس کتاب کا کوئی جواب نہیں اسے قرآن کہتے ہیں, وہ تمہارے پاس ہے. پھر بھی تم علوم میں پیچھے نظر آ رہے ہو. نہیں مسلمانوں, اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھو. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے 14ویں صدی میں جو آپ نے وہ لگایا ہے, جو کیفیت پیدا کی ہے, اس تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری دنیا میں لکھنے والے جتنے بھی تھے علوم و فنون پر, جس بھی فنون میں جس بھی فن میں آ جائیں لکھا سبوں نے ہے, لیکن جب اعلیٰ حضرت سرکار کا قلم اٹھا تو اپنے غیر بھی اس بات کی طرف شہادت دیتے ہوئے نظر آئے. ارے حقیقت یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگ تعریف کریں, حقیقت تو تب ہے کہ جب دشمن گواہی دے دے. الفضل بما یشہد بہ الاعداء, فضیلت تو تب ہے کہ جب دشمن گواہی دے دے. اعلیٰ حضرت کو صرف اپنوں نے نہیں مانا ہے بلکہ غیروں نے جب اس کی تشریح کی تو کہا کہ امام احمد رضا کے زمانے میں جتنے علماء تھے ان کے معاصرین میں اگر فقہی جزیات کا سب سے بڑا کوئی قلمکان تھا تو اس کا نام امام احمد رضا خان ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم تیل پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. نعرہ
مسلک آل حضرت فیضان سرکار اعلی حضرت عظمت امام احمد رضا. لہذا اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ, ایجوکیشن کی طرف مائل کرو. ممبئی سعودیہ بیچ دینا, بھیجنا ہوگا جب, پہلے انہیں تعلیم, زیور تعلیم سے آراستہ کرو, پہلے انہیں علوم سکھاؤ. حق پڑھے تو سب سے پہلے تعلیم مصطفیٰ بیسکلی اسے سکھاؤ, عظمت مصطفیٰ اس کے دل میں بیٹھ جائے. اس کے بعد چاہو تو اسے ڈاکٹر بناؤ. منبر پاک پر بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر ہمارے لیے مثال ہے کہ ایک عالم دین ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک عالم دین پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, ایک عالم دین وکیل بھی ہو سکتا ہے, ایک عالم دین سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک عالم دین جرنلسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری کیفیت تمہارے پاس موجود ہے, کیوں اپنے بچوں کو آپ نہیں پڑھاتے ہو؟ یہ علوم سے, قرآن نے کیا کسی علوم کو سیکھنے سے منع کیا ہے؟ نہیں. آؤ اعلیٰ حضرت سرکار کے سیکھنے کا طریقہ سیکھو. اعلیٰ حضرت سرکار سے ایک صدی پہلے سیدنا امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جب ان کی کتاب پر آپ حاشیہ لکھتے ہیں جد الممتاز, تو اس میں لکھنے کے بعد سیدنا امام ابن عابدین رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کے نوق قلم سے ایک مسئلہ ظاہر ہوا. جب مسئلہ وہ لکھتے ہیں تو لکھنے بعد فرماتے ہیں ولم یظہر لی, اس مسئلے میں مجھے واقفیت نہیں ہو پائی, یہ مسئلہ مجھ پر ظاہر نہیں ہو پایا. اعلیٰ حضرت سرکار کا جب دور آیا, جب وہ مسئلہ فہم و ادراک میں آیا, تو اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عالم کو سمجھ میں نہیں آیا, میرے سمجھ میں آیا. صاحب قرطاس و قلم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں قلم وہی اٹھائے جو صاحب قلم ہو. ہر ایک ہماشما کو قلم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پوچھو جو اصحاب قلم ہیں ان سے پوچھو, وہ پتا چلے. آج کل سوشل میڈیا پر کوئی بھی قلم اٹھاتا اور کسی پر نکتہ چینی کر دیتا ہے. کوئی بھی جسے استطاعت ہو وہی قلم اٹھائے اور ادب کے انداز میں قلم اٹھائے. اعلیٰ حضرت سرکار سے سیکھو. اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب مسئلہ ان کو سمجھ میں آیا, ایک صدی کے پہلے کی شخصیت امام ابن عابدین شامی, فتاوی شامی میں مسئلہ ان پر واضح نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت سرکار پر جب وضاحت ہوئی تو آپ فرماتے قد ظہر علی بخدمتی ببرکتی خدمتی کلماتکم, اے سیدی سیدنا امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ, یہ مسئلے کی وضاحت مجھ پر محنت کی بنا پر نہیں, مجھ پر سیکھنے کی بنا پر نہیں, مجھ پر کسی اور کی بنا پر نہیں, مجھ پر غرور و فخر کی بنا پر نہیں, بلکہ آپ لوگوں کے کلمات کی خدمت کرتے کرتے احمد رضا کو یہ مسئلے کی واقفیت ہو گئی ہے. ادب ہے, اسے ادب کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں پر آج جو بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کوئی دو کتاب پڑھا کہ نہیں پڑھا, اپنے آپ کو بالکل سے سوشل میڈیا پر سوچتے ہیں کہ ہم بالکل اپنا نام پیدا کر دیں. کم سے کم ادب کی جا لو, قلم کس پر اٹھانا ہے کس پر نہیں اٹھانا یہ سمجھو. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے, اور اٹھاؤ تو با ادب اٹھاؤ تاکہ ادب کی دہلیز میں رہو. اپنے بزرگوں کا وقار باقی رہے. جن کے یہاں بزرگوں کا وقار باقی نہیں رہتا, جان تو وہ شخصیت معدوم ہو جایا کرتی. کتنی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. پوچھو علامہ عبد المصطفیٰ ظہری سے, پوچھو ڈاکٹر صاحب قبلہ سے, علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو جنہوں نے بزرگوں کے شان میں گستاخی کے جملے بلا وجہ اٹھائے. اصلاح اور تنقید ایک اچھی چیز ہے. اگر باب النقد میں آئیں گے تو یہ علم و ادب کے شاہکار بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو باب النقد میں ایسا ایسا جملہ دیا اور ایسی ایسی چیزیں, دنیا محو حیرت تھی, لیکن کسی کو برا نہیں لگا کیونکہ وہ تنقید کر رہا ہے, نقد کر رہا ہے. نقدی تنقید برائے اصلاح یہ جائز ہے, برائے اصلاح یہ جائز ہے, لیکن برائے شہرت یہ جائز نہیں ہے. یہیں پر تو آخر کے لوگوں کا حضرت, یہیں پر لوگ ڈسمس ہو جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہو تو میں نہیں لکھ سکتا ہوں, یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا فلاں لکھتے تو میں بھی نہیں لکھ سکتا ہوں. لکھ سکتے ہیں سب, لکھو, لیکن ادب کا دامن کبھی مت چھوڑنا. آؤ ایک مسئلے کی وضاحت کروں, آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں, میں سمجھ جاؤں گا آپ سمجھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ سے لینا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. اعلیٰ حضرت سرکار کے سامنے ایک مسئلہ آیا, اس مسئلے کی وضاحت کرنے میں اپنی گفتگو ہو سکتا ہے میں ختم کر دوں. وقت میرا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, حالانکہ مجھے محدد نہیں کیا گیا, لیکن میں خود محدد ہوں. میں جانتا ہوں وقت کی قیمت کیا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے, ان سے ایک صدی پہلے سیدنا امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ, فتاوی شامی میں ایک مسئلہ آیا. کتابت کو لکھنے کو محول کتابہ بالبزاق, لکھنے کی یعنی لکھاوٹ کو تھوک سے
مٹانا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم تھوک سے مٹاتے ہیں. بولو مٹاتے کے لیے بھی کچھ دن پہلے مٹاتے ہیں, جب چاہے نہ مٹاتے ہو تو ریزر کا زمانہ آ گیا, پینسل سے لکھتے اسے مٹا دیتے ہیں. پہلے ہم لوگ جب لکھتے تھے, جب نہیں سمجھ میں آتا تھا کاپی پتہ ایسے تھوک سے اس کو مٹائے تھے. کیا یہ مٹانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بہت ایسا آپ نے کیا ہوگا. پرائمری جب پڑھتے ہیں تو عدم شعور کا عالم ہوتا ہے, لاشعوری کے عالم میں بہت کچھ کرتے ہیں. ارے یہ کاپی تو کاپی میاں, تختی کا دور تھا تب بھی تھوک سے مٹایا کرتے تھے. تختی کا دور تھا تب. بولو ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بولا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تختی کو بھی مٹایا کرتے تھے, کہیں بس ڈر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نقطے کی زیادتی ہو جائے اور استاد برس پڑے. اس کی بنا پر تو اعلیٰ حضرت سرکار سے پہلے امام ابن عابدین شامی سے پوچھا گیا کیا مٹایا جا سکتا ہے؟ تو کہا عام کلمات کو مٹایا سکتا ہے, لیکن اسم اللہ تبارک قد ینہا علی الاطلاق بمحض اسم اللہ تبارک و تعالی. کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو تھوک سے مٹانا درست نہیں ہے, منع کیا گیا, جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کو. پھر یہی بات آئی اور اسی بات پر ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کر دی. قال قرآن احب الی اللہ تبارک و تعالی من السماء والارض ومن فیہن. قرآن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. جو زمین میں اور جو کچھ آسمان میں اور زمین و آسمان کے درمیان جو لوگ ہیں, سب میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک اور احب محبوب اللہ کے نزدیک قرآن پاک ہے. جب یہ بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد فوراً فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ قرآن افضل ہے, لیکن یہ مسئلہ علماء اہل سنت میں زیر بحث ہے. کچھ لوگوں نے فرمایا کہ نہیں, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے یا قرآن پاک افضل ہے. یہ مسئلہ علماء اہل سنت کے مابین جب یہ مسئلہ مشتبہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں قرآن افضل ہے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے. اٹھاؤ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی کو, حجت الاسلام ابو حامد الغزالی کو, اٹھاؤ علامہ جلال الدین سیوطی کو, ان شخصیتوں کو اٹھا کر کے دیکھو. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لطیف اشارہ کر کے کہ پیارے مصطفیٰ, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں یہ بیان فرماتے ہیں نہیں, اللہ کا کلام پیارے مصطفیٰ کی ذات سے افضل ہے. بہت ساری احادیث طیبہ سے منقول ہے. جب امام سیدنا امام ابن عابدین تک بات آئی تو آپ فرماتے کہ علماء اس میں مختلف ہیں, آخر کس کا کہنا ہے کسی کا کہ پیارے مصطفیٰ کی ذات قرآن سے افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن پاک اللہ کے پیارے حبیب کے ذات سے افضل ہے. اب اختلاف ہوا تو کیا کریں؟ علینا ان نتوقف علی هذه المسائل. ہم پر ضروری ہے کہ اس مسئلے پر رک جائیں, اور ہم کو معلوم نہیں تو اس پر زیادہ مسئلہ بڑھائیں نہیں. جہاں تک ادراک ہو وہیں پر رک جانا. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں تک علم ہو وہیں تک کلام کرنا, اس کے آگے نہیں. فرماتے ہم پر ضروری ہے, واجب کہ ہم مسئلے پر رک جائیں اور یہ کلام نہ کریں. ایک طرف قرآن کو بھی مانتے ہیں, پیارے مصطفیٰ کی ذات کو بھی مانتے ہیں. قرآن بھی ہمارے لیے لائق تعظیم ہے, پیارے مصطفیٰ کی ذات افضل ہے. لیکن ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی میں اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ قرآن پیارے مصطفیٰ سے افضل ہے یا پیارے مصطفیٰ کی ذات قرآن سے افضل ہے. ماشاءاللہ. ہاں یہ مسئلہ پورا کر دیتا ہوں. پھر ڈاکٹر صاحب, ہاں ماشاءاللہ, اچھا فیضی صاحب ہیں ماشاءاللہ, آ جانے دیں, آ جانے. درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ دیکھیں ثنا خان محبوب داور علی جناب قاری محمد علی صاحب قبلہ فیضی تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں. دیکھیں کیا آپ نے سوال, اب بیٹھ جائیں, آپ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اے بابو تھوڑی دیر بیٹھے. سوال آپ کو سمجھ میں آیا؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے توقف فرمایا. وقت کے بڑے مجتہد کا نام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے توقف فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک صدی پہلے. فرمایا اس پر ہم کلام نہیں کریں گے کہ پیارے مصطفیٰ کی ذات قرآن سے افضل ہے یا قرآن پیارے مصطفیٰ کی ذات سے افضل ہے. آج اس جلہاٹی کی سرزمین پر بیٹھ کر معین الدین اظہری علماء اہل سنت کی دعائیں لے کر اس بات کی وضاحت پیش کرتا ہے اور آپ کو بتائے گا واضح طور پہ جو کچھ میں نے پیغام امام احمد رضا دیا اسی کی روشنی میں علوم اعلیٰ حضرت کی ایک روش, ایک جھلکی آپ تمامی حضرات ملاحظہ کریں. اعلیٰ حضرت سرکار کا جب دور آیا تو آپ فرماتے ہیں, واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں قد ظہر علی هذه المسئلہ, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ مسئلہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے. سبحان اللہ. لا حاجتا للبخ, رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
مسئلہ والمسئلۃ واضحۃ الحکم، مسئلہ تو حکم کے اعتبار سے واضح ہے. کہاں پیارے مصطفیٰ کی ذات قرآن سے افضل یا قرآن پیارے مصطفیٰ کی ذات سے افضل؟ اتنا ٹف مسئلہ کی آخر کس کو کہیں؟ قرآن کو کہیں تو پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، پیارے مصطفیٰ کی ذات کو کہیں تو ادھر اللہ کا کلام مقدس کلام ہے. کس کو ہم افضلیت دیں؟ آخر اس مسئلے پر آ کر کے جب رکنے کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے والمسئلۃ واضحۃ الحکم، مسئلہ تو حکم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کلام ہے ہی نہیں ہے، بالکل واضح ہے. تو پوچھا گیا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اب ذرا آپ ارشاد فرمائیں کہ آخر مسئلہ واضح کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کا کلام ہے کیا، اس کو ہم مانتے کیا ہے؟ اس کو ہم مانتے کیا ہے؟ ان ارید بہ المصحف، اگر قرآن پاک سے مصحف مراد لیا جائے، المداد والقرطاس، یعنی دوات، یعنی وہ دوات روشنائی اور کاغذ، اگر کاغذ اور روشنائی مراد لیا جائے تو ہما من المخلوقات، یہ دونوں مخلوقات میں سے ہیں. وجمیع المخلوقات من الحوادث، یہ حادثات میں سے ہیں. ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جمیع المخلوقات، پیارے مصطفیٰ کی ذات تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پیارے مصطفیٰ کی ذات سب سے افضل ہے پورے مخلوقات میں سے. فرمایا اس حیثیت سے پیارے مصطفیٰ کی ذات قرآن سے افضل ہے. ہاتھوں اٹھا کر کے بول دیں، بول دیں. بات سمجھنے کی کوشش کریں. پیغام امام احمد رضا میں معین الدین ازہری کا جملہ لے لو، یہ علماء اہل سنت کی دعاؤں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمائے نرید بہ المصحف المداد والقرطاس، اگر قرآن پاک سے مراد مصحف مان لیا جائے یعنی وہ روشنائی اور وہ جو کاغذ جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں چاہے کاغذ ہو چاہے روشنائی ہو، یہ حوادثات میں سے ہیں، یہ مخلوقات میں سے ہیں. اور مخلوقات میں سے ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل من مخلوقات، تمام مخلوقات سے افضل پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. پھر فرماتے ان ارید بہ الصفۃ، اگر صفت مراد لیا جائے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اگر کلام باری تعالیٰ مراد دیا جائے تو فرماتے ہیں صفات اللہ تعالی افضل من جمیع المخلوقات، اللہ کی صفت تو تمام مخلوقات سے افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا اگر صفت مراد لیا جائے تو اس ناحیت سے قرآن پاک سب سے افضل ہے. اے جلہٹی اور قرب و جوار سے آئے کہ زندہ دل مسلمانوں، پیغام امام احمد رضا میں بیٹھے ہوئے معین الدین ازہری کا یہ جملہ سماعت کرو، کہیں آپ کے لیے کافی ہوگا آج کے لیے پیغام کے لیے. اعلیٰ حضرت سرکار جب اس کو وفا کی دہلیز پہ آپ نے قلم اٹھایا تو ایک طرف آپ سے پہلے 1 صدی پہلے 100 سال پہلے امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے پر ہم توقف اختیار کریں، یہ مسئلہ مجھ پر ظاہر نہیں ہوا. جب اعلیٰ حضرت سرکار کا دور آیا تو فرمایا والمسئلۃ واضحۃ الحکم، مسئلہ تو حکم کے اعتبار سے واضح ہے. ایک طرف خیال کیا تو پیارے مصطفیٰ کی ذات کو افضل کہا، اور دوسری جگہ جب آپ نے توضیح کی تو قرآن پاک کو افضل کہا. ارے قرآن پاک کو افضل کہا کہ اللہ کے کلام کی عظمت باقی رہے، ادھر پیارے مصطفیٰ کی ذات کو افضل کہا کہ پیارے مصطفیٰ کی عظمت سلامت رہے. تبھی تو دلی سے آواز چل کر کے آتی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سامتا گئے ہو سکے بٹا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت امام احمد رضا، فیضان مسلک اعلی حضرت. یہ علوم ہے، یہ علوم. اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو علوم سکھاؤ، تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو، ایجوکیشنل بناؤ انہیں. ان کے پاس جب کوالیفیکیشن ہوگا دنیا کی کوئی طاقت انہیں پیچھے نہیں کر سکتی ہے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے دل کو منور کرتی ہے. جب بچے کا دل منور ہوگا نا تو پوری دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے بات کرتا ہوا نظر آئے گا. جب بچے کا دل منور ہوگا تو اسی روشنی میں وہ گرچہ وہ غوث اعظم نہیں لیکن غلام غوث اعظم بن کر پوری دنیا کو دکھاتا ہوا. یہ علوم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے. زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہیں پر گفتگو ختم کی جائے. اگر 2 منٹ اور 2 سے 3 منٹ اور 5 منٹ اور چلے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 5 منٹ اور ہے، میں لے لیتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ وقت بہت حساس ہے. اجازت ہے آپ لوگ تو ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور صرف ایک فن کی بات نہیں، ایک فن کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار علم جفر میں
علم تکثیر میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ، علم جفر ہو چاہے علم تکثیر ہو، علم جفر کے ذریعے آپ سے سوال کیا گیا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فلاں کی بیٹی فلاں وقت چھت پر چڑھی تھی، کھانا شام کو عشاء کے کھانا کھانے کے بعد چھت پر چڑھی اور چھت سے غائب، چھت سے نیچے نہیں اتری، وہ غائب ہو گئی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علم جفر کے ذریعے جواب دیتے جاؤ، فلاں جگہ پر فلاں مقام پر تمہاری بیٹی موجود ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ نوابزادی کا جب فیصلہ چل کر کے آیا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے موت کی تعین فرماتے ہیں کہ یہ شہر میں نہیں بلکہ دوسرے شہر میں، اس کے محل سے قریب، اس کے محل میں اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ کس جگہ واقع ہوگی اس کی موت؟ اعلیٰ حضرت سرکار علم جفر کے ذریعے فرمایا یہ وہ علوم ہیں جو اولیاء علوم اولیاء ہیں، جو علوم القلوب ہے۔ اب ایک مسئلہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھوں، پٹنہ کی روایت ہے اور کون بیان کر رہا ہے؟ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ علماء اہل سنت کی دعائیں چاہوں گا۔ وہ پٹنہ میں شیخ صاحب تشریف لے کر کے آئے مدرسہ شمس الہدیٰ میں، اور آنے کے بعد علم تکثیر میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہ علم تکثیر میں بہت مہارت رکھتے ہیں، تو وہیں پر کسی نے خبر دیا کہ یہیں پر ایک عالم ہے جن کا نام ظفر الدین بہاری ہے، وہ علم تکثیر میں وہ بھی کچھ جانکار ہیں، تو فرمایا انہیں بلایا جائے۔ جب ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی، جب علیہ السلام یعنی دعا سلام ہونے کے بعد جب بات چلنے لگی تو شیخ صاحب نے پوچھا، شاہ صاحب نے پوچھا کہ عالم صاحب یہ بتائیں کیا علم تکثیر آپ جانتے ہیں؟ تو فرمایا حضور چند قواعد کے جان لینے کا نام مہارت نہیں، تھوڑی بہت میں بھی جانتا ہوں، تھوڑی بہت میں بھی جانتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا حضور آپ جانتے ہیں؟ تو کہا اللہ کی فضل ہے تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو پھر پوچھتے ہیں شاہ صاحب کہ ظفر الدین یہ بتاؤ کہ تم مربع کتنے طریقے سے بھر لیتے ہو؟ قاری صفی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ان سے ضرور پوچھا جائے مربع کتنے طریقے سے بھر لیتے ہو؟ علم تکثیر کی بات ہے، فن میں مہارت رکھتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس فن سے خالی نہیں ہے، آری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کی روش میں آپ بھی ہیں۔ مربع کتنے طریقے سے بھرتے ہیں آپ؟ تو فرمایا حضور آپ بیان فرمائے کتنے طریقے سے؟ تو انہوں نے کہا 16 طریقے سے۔ تو کہا آپ 16 طریقے سے؟ تو انہوں نے شاہ صاحب نے پوچھا علامہ ظفر الدین بہاری سے جو اعلیٰ حضرت سرکار کے شاگرد تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کتنی طریقے سے بھرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور میں 1123 مرتبہ 23 طریقے سے میں مربع بھرتا ہوں۔ شاہ صاحب 1123 مرتبہ طریقے سے میں بھرتا ہوں مربع، اور ایک مربع کا شکل دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو میاں، یہ بھر رہے تو میں 16 طریقے سے بھر لیتا ہوں، تم 1100 ہاں 1150 تقریباً تم بھر لیتے ہو، آخر یہ کون سا اور ایک شکل دوسرے سے نہیں کیا لکھ کر کے دکھاؤ گے؟ کہا حضور اگر چند منٹ کا وقفہ دے میرے گھر پہ تشریف لے چلیں، یہاں میں لکھوں گا وقت ہو جائے گا، میں نے کاپی میں سارے مربعات کو لکھ رکھا ہے، آپ چل کر کے دیکھیں ایک شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ وہ محو حیرت تھے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کہا 1100 آپ 23 مرتبہ بھرتے ہیں، آخر یہ بتائیں آپ نے سیکھا کس سے ہے؟ کہا میں نے کسی اور سے نہیں، بریلی کے امام احمد رضا سے سیکھا ہے، بریلی کے امام احمد رضا سے سیکھا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ شاگرد جب 11 اور 1150 مرتبہ بھر لیتا ہے تو ذرا بتاؤ تو صحیح استاد کتنی مرتبہ بھرتے تھے اور کتنے طریقے سے بھر لیتے تھے مربع کو؟ تو علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء آپ اٹھا کر کے دیکھیں حیات اعلیٰ حضرت 2 جلدوں میں آپ نے لکھی ہے، اسی میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا نہیں جانتا کہ میرے سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کتنے طریقے سے بھرتے ہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ 2300 مرتبہ میں نے امام احمد رضا کو مربع بھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2300 اشکال وہ کھڑے ہو گئے، کہا اس سے زیادہ کیوں نہیں سیکھا؟ کہا میری جتنی بساط تھی اتنا سیکھا، پروردگار نے ان کو کتنا عطا کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ ارے کاغلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، پیغام امام احمد رضا کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ اظہری، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ یہ کوئی صاحب قلم نہیں، یہ صاحب کتاب نہیں، بلکہ صاحب شعر و سخن، دلی سے آواز آتی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ صرف،
تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ پیراستہ کرو. جو بیٹا تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ پیراستہ، قسم خدا کی وہ پڑھ کر کے جب نکلے گا اور دنیا کے کسی فن میں قدم رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرتا ہوا نظر آئے. مولا تعالیٰ ہمیں علوم اعلیٰ حضرت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علوم اعلیٰ حضرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ پیغام اعلیٰ حضرت میں نے آپ تمامی حضرات کو دیا ہے، مولا تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی جان بوجھ کے بھول تو سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مع البلاغ. السلام